السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شہباز شریف پچھلے 6 مہینوں میں سعودی عرب کے 5 دورے کر چکے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ خوف کس کا ہے؟ آج اس حوالے سے طاقتوروں کے ڈاکیے غیر سرکاری ترجمان منیب فاروق کی جانب سے بھانڈا پھوڑا گیا ہے کہ اصل میں تو عمران خان کا ڈر ہے، اصل میں تو بڑی وجہ ڈونلڈ ٹرمپ کا خوف ہے، لہٰذا ریاست اور حکومت اب وایا سعودی عرب، وایا ریاض، امریکہ کو اور ڈونلڈ ٹرمپ کو رام کرنا چاہتی ہے، کیونکہ محمد بن سلمان کے ٹرمپ کے ساتھ ذاتی تعلقات ہیں، اچھے تعلقات ہیں۔ خان کے دور میں بھی جو ٹرمپ کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی تھیں اور پاکستان کی بڑے اچھے تعلقات تھے ٹرمپ کے ساتھ خان کے، وہ محمد بن سلمان ہی کی وجہ سے تھے۔ لہٰذا اب بھی ریاست یہ چاہتی ہے، آرمی چیف بھی ملاقات کر چکا ہے محمد بن سلمان سے، اب شہباز شریف کی 5 ملاقاتیں ہو چکی ہیں، تو اسٹیبلشمنٹ ہو یا شہباز شریف ہو یعنی نون لیگ ہو، یہ پاؤں میں پڑے ہوئے ہیں، منتیں اور ترلے کیے جا رہے ہیں کہ خدا کے لیے یہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، آپ ہماری عزت آپ کے ہاتھ میں ہے، بدلے میں جو مانگتے ہو ہم دینے کو تیار ہوں، بس محمد بن سلمان ہم پہ مہربانی کرو، ٹرمپ سے ہماری جان چھڑاؤ، ہمارے لیے لابنگ کرو، اچھے اچھے پیغامات دو اور ٹرمپ سے ہماری ناراضگی ختم کراؤ اور خان کے خلاف ڈونلڈ ٹرمپ کو بھڑکاؤ۔ تو یہ اس وقت کا مشن ہے۔ کیا محمد بن سلمان ایسا کریں گے؟ تو سوال ہے کہ محمد بن سلمان کو پچھلے کوئی 1 سال سے کہا جا رہا ہے کہ آپ پاکستان کا دورہ کریں۔ ایک وقت ایسا تھا جب دورہ طے بھی ہو گیا تھا لیکن محمد بن سلمان نے آنے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر کہا جا رہا تھا کہ سعودی وفد آ رہا ہے، سعودی سرمایہ کاری آ رہی ہے، ہر دفعہ ایسا ہی کہا جاتا ہے، البیک آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، ڈھمکانا آ رہا ہے، ادھر کی انویسٹمنٹ ادھر کی انویسٹمنٹ، لیکن سعودی آ کے ایک ہی مطالبہ کرتے ہیں کہ جو آپ کا پولیٹیکل ٹمپریچر ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس کو کم کرو، آپ کا ملک ایسے چلے گا نہیں، بانی پی ٹی آئی کو رہا کرو، یعنی سعودی عرب کا ایک ہی مطالبہ ہے۔ اب دوسری طرف آ جائیں، جو ایک ہارش ریالٹی ہے کہ کیا سعودی عرب ریاست کی خاطر، شہباز شریف کی خاطر ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کر سکتا ہے؟ تو جواب ہے کہ ہاں، ایسا ممکن ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ کیسے شہباز شریف کو؟ یہ تو فارم 47 کا وزیر اعظم ہے، کیسے اسٹیبلشمنٹ کو جو کہ ہر طرح کی رجیم چینج آپریشن میں ملوث ہے؟ تو محمد بن سلمان خود کون سا الیکشن لڑ کے آیا ہے سعودی عرب کے اندر؟ سعودی عرب کے اندر کون سی جمہوریت ہے، وہاں پہ کون سا الیکشن ہوتا ہے؟ محمد بن سلمان تو خود، یعنی وہ جو ایک ڈیو پروسیجر تھا سعودی عرب کے اندر کہ کون ولی عہد ہوگا کون نہیں ہوگا، اس کو بھی وائلیٹ کر کے اپنے رشتہ داروں کو جیل میں ڈال کر آیا ہے۔ لہٰذا کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن سعودی عرب کے اندر پھر بھی پاکستان کے اندر ان کے بڑے سٹیکس ہیں، تو وہ ان چیزوں کو لازمی دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے لوگوں کی اس حوالے سے کیا رائے ہے، کیا اوپینین ہے۔ لیکن اب پاکستانی بھی جس طرح سعودی عرب میں جا کے بھیک مانگتے ہیں، بیکاری بنے ہوئے ہیں، ہزاروں لوگ پکڑے جاتے ہیں، ہزاروں لوگ ڈیپورٹ کیے جاتے ہیں، جیلوں میں ڈالے جاتے ہیں، جو پاکستان سے عمرہ کرنے کے بہانے وہاں جاتے ہیں اور وہاں پر بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، تو سعودی عرب کی بھی اب پاکستان سے تقریباً بس ہو چکی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی ملک اب پاکستانیوں کو اتنی لفٹ نہیں کرواتا۔ بہرحال شہباز شریف اور ریاست اس وقت سعودی عرب کو منانے میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں ڈونلڈ ٹرمپ کا خوف ہے، اس سے ہمیں پلیز بچا لو۔ لہٰذا یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے، خوف اپنی جگہ موجود ہے۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر کی عدالت سے آج بڑی خبریں آئیں۔ نمبر 1 یہ خبر آئی کہ عمران خان پر جو اسلام آباد میں مقدمات ہیں، اس حوالے سے درخواست دائر کی تھی نورین نیازی جو عمران خان کی بہن ہے، انہوں نے، اس پر آج سماعت ہوئی اور بتایا گیا کہ 14 مزید مقدمات عمران خان پر درج ہوئے ہیں۔ یہ جو احتجاج ہوئے ہیں ڈی چوک پر، اس سارے معاملے کے بعد تو اب عمران خان پر اسلام آباد میں ٹوٹل مقدمات کی تعداد 76 ہو گئی ہے، یعنی پہلے 50-52 تھے، اب 76 مقدمات عمران خان پر صرف اسلام آباد میں ہیں۔ لہٰذا جب یہ معلومات دی گئی ہیں تو اس کے بعد جسٹس ارباب طاہر نے یہ درخواست بھی نمٹا دی ہے۔ اب ایک اور معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھا کہ پی ٹی آئی کے احتجاج سے گرفتار 33 کارکنوں کی شناخت پریڈ کا معاملہ تھا، ان کی شناخت پریڈ کا حکم دیا گیا تھا، اس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس لگا ہوا تھا۔ لہٰذا آج سرکاری وکیل بھی پیش ہوئے جسٹس ارباب محمد طاہر کے سامنے،
انہوں نے کہا کہ کیا پروسیجر ہے, کیا بنا ہے, تو انہیں بتایا گیا کہ پی ٹی آئی کے احتجاج سے گرفتار 33 کارکنان کی شناخت پریڈ مکمل کر لی گئی ہے. اور جسٹس ارباب محمد طاہر نے کہا کہ ملزمان کی شناخت پریڈ کس نے کی؟ اسسٹنٹ کمشنر نے بطور ایگزیکٹو میجسٹریٹ ملزمان کی شناخت پریڈ کی, یہ سرکاری وکیل نے جواب دیا. اس پر جسٹس ارباب محمد طاہر نے کہا کہ یہ عدالت فیصلہ دے چکی ہے, ابھی بھی ایگزیکٹو میجسٹریٹ شناخت پریڈ کر رہا ہے, یہ تو سارا عمل ہی غلط ہے جو آپ کر رہے ہیں. جوڈیشل میجسٹریٹ نے شناخت پریڈ کا آرڈر کیسے دے دیا؟ وہ تو زیادہ سے زیادہ راہداری ریمانڈ دے سکتا ہے, یعنی شناخت پریڈ کا آرڈر نہیں دے سکتا, نہ شناخت پریڈ کر سکتا ہے. زیادہ سے زیادہ راہداری ریمانڈ دے سکتا ہے. عدالت اس اختیار کو کالعدم قرار دے چکی ہے. لہٰذا آپ نے یہ جو کیا, جسٹس ارباب محمد طاہر نے کہا کہ یہ آپ نے غلط کیا ہے, یہ جو ساری ایکسرسائز آپ کر رہے ہیں یہ سب فالتو ہے. آپ یہ سب کر کے کیوں لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں؟ کیا پروسیکیوشن سرکار کو بھی دھوکہ دے رہی ہے؟ اس سب کا پروسیکیوشن کو کوئی فائدہ نہیں ہونا بلکہ ملزمان کو فائدہ ہوگا. اس پر توہین عدالت کی درخواست دائر ہوئی تو سیکرٹری داخلہ کو بلاؤں گا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو جسٹس ارباب محمد طاہر ڈٹے ہوئے ہیں, سخت سے سخت فیصلے دے رہے ہیں. پھر پاکستان میں ایک ایسی بے شرم اور بے ضمیر لوگوں کی حکومت ہے جو ہر انٹرنیشنل میڈیا اور رپورٹر کو جھوٹا کہہ دیتے ہیں. عطا اللہ تارڑ صرف ایک واحد صادق و امین اور سچی شخصیت ہے پاکستان میں, باقی پورا میڈیا اور سارے لوگ جھوٹے ہیں. لہٰذا عطا اللہ تارڑ کے مطابق نہ تو گولی چلی ہے اور نہ ہی کوئی بندہ مارا گیا ہے. اب منیزہ جہانگیر نامور اینکر ہیں, آج نیوز پہ پروگرام بھی کرتی ہیں, اور یہ آسمہ جہانگیر جو نامور وکیل تھی ان کی صاحبزادی ہیں, انہوں نے اپنے پروگرام میں یہ انکشاف کیا ہے کہ پی ٹی آئی نے باضابطہ طور پر اب تک 12 افراد کی اموات کا دعویٰ کیا ہے, لیکن ہماری ٹیم اب تک ان میں سے 7 افراد کے اہل خانہ سے بات کرنے میں کامیاب ہو سکی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی نے 12 کا دعویٰ کیا ہے, ہم نے 7 کی تو تصدیق کر لیا کہ 7 تو مارے گئے ہیں. اب ذرا بھیجیں نوٹس آسمہ جہانگیر کی بیٹی کو, آپ انہیں بتائیں, آسمہ جہانگیر پہ کیس کریں, بولے کہ منیزہ جہانگیر غلط اعداد و شمار رکھ رہی ہے, جھوٹ بول رہی ہے, الزام لگا رہی ہے. لہٰذا پاکستانی میڈیا بھی اب اس حوالے سے انویسٹیگیشن کر رہا ہے, اور وہ بتا رہے ہیں کہ واقعی لاشیں تو گری ہیں, گولیاں تو چلی ہیں. پھر رات کو یہ جو پی ٹی آئی کے لیڈر بولتے ہی نہیں ہیں, سلمان اکرم راجہ سے پوچھتے ہیں, بیرسٹر گوہر سے پوچھیں, کسی اور سے پوچھیں کہ گولی کس نے چلائی, گولی کیوں چلی کو چھوڑ دیں, چلائی کس نے, کم از کم یہ تو بتا دو. مت مانگو سی سی ٹی وی فوٹیج, مت ایف آئی آر درج کراؤ, چپ کر کے بیٹھے رہو, ڈرے رہو, لیکن بتا تو دو کم از کم گولی کس نے چلائی. تو رات کو آسٹریلین ٹی وی چینل نے انٹرویو کیا علیمہ خان کا, اور انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں مظاہرین پر گولی چلانے کے پیچھے کون تھا. یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا شہباز شریف تھا یا آرمی چیف تھا, یعنی کون تھا. تو علیمہ خان نے جواب دیا کہ آرمی چیف, شہباز شریف اور محسن نقوی, یہ تینوں ذمہ دار ہیں. یہ جو گولی چلی ہے یہ آرمی چیف, شہباز شریف, محسن نقوی جو طاقتوروں کا نمائندہ ہے, یہ تینوں اس کے ذمہ دار ہیں. اب خان کی بہن کے پاس تو کوئی عہدہ نہیں ہے, کسی سیاسی جماعت کو وہ ہیڈ نہیں کرتی, نہ کسی جماعت کی وہ رکن ہے, لیکن وہ بتا رہی ہیں کہ ہوا کیا ہے, جبکہ جو اتنے بڑے بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی بس ہو گئی ہے. پھر اڈیالہ جیل کی طرف جانے والے رستے سیل کیے جا رہے ہیں. خبر یہ ہے کہ اڈیالہ جیل جانے والے رستے پولیس نے رکاوٹیں لگا کر بند کر دیے. اڈیالہ جیل میں آج سانحہ 9 مئی میں جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت مقرر ہے. جی ایچ کیو حملہ کیس میں پیش ہونے والے ملزمان کو پولیس نے روک دیا ہے. اڈیالہ جیل جانے والا سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پہ رستہ بند کر دیا گیا ہے. پتہ نہیں کون سی وجہ ہے اور کیا معاملہ ہے, اڈیالہ جیل والا رستہ سیل ہو گیا ہے, اور جن لوگوں نے آج عدالت میں وہاں پہ پیش ہونا تھا ان کو بھی پیش نہیں ہونے دیا جا رہا. پھر خیبر پختونخوا کے اندر آج ایک بڑا اہم کیس تھا پشاور کورٹ میں کہ جو سینٹ الیکشن نہیں ہو رہا, کہ پی کے کی نمائندگی نہیں ہے سینٹ کے اندر, مخصوص سیٹیں نہیں دی جا رہی, وہ ایک الگ معاملہ ہے. سینٹ الیکشن آج تک نہیں ہو رہا, اس پر کیس تھا. تو خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات کیوں نہیں ہو رہے, پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو جواب جمع کرانے کے لیے آخری موقع دے دیا ہے, اور اب اس کی سماعت جو ہے وہ 24 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے. تو یہ اس وقت تک کی اپڈیٹس ہیں. پاکستان میں لمحہ بلمحہ سیاست بدلتی ہے, خاص طور پر شہباز شریف اور اسٹیبلشمنٹ ٹرمپ اور عمران خان سے جو پریشان ہے,
اس کا آنے والے دنوں میں کیا سولوشن نکالتی ہے، اس پر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔